محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نورانی بات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی نورانی بات میں گزشتہ عنوان تعارف اولیاء کے ضمن میں ولایت کیا ہے اور ولی کون ہوتا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کے اپنے وجود میں ڈھالنے کی توفیق سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو گل کی یہ وہ گل ہی نہیں، مانگنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے دین کے کام کے فروغ کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور یہ تا قیامت کھلا رہے گا۔ ایک بعد دیگر اولیاء اعظم تشریف لائیں گے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ ولایت یہ ایک منصب ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے چند افراد کو چن لیتا ہے جن سے مخلوق خدا کا کام لینا چاہتا ہے، ان کو یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ ولایت کیا ہے؟ نبوت کے سائے کا نام ولایت ہے، جس کو اہل علم و دانش ذل نبوت بھی کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں، اگر وہی کام کسی ولی سے ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ آئیے میں آپ کو ولایت کی اصل کی طرف لے چلوں، جہاں سے ولایت کی تقسیم ہوتی ہے، جسے باب ولایت اور باب المراد بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اسی ضمن میں چند احادیث شریفہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور علی کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کر کے عرش عظیم کے سایہ تسبیح و تقدیس میں رکھا۔ پھر جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ہمیں ان کی پشت مبارک میں جگہ دی، پھر پاک پیٹ اور پاک پیٹ سے منتقل ہوتے ہوئے ہم دونوں یعنی میں اور علی حضرت سیدنا عبد المطلب کی پشت میں آئے، اور وہاں سے ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ نور نبوت حضرت عبداللہ سے چلا اور نور ولایت ابو طالب میں منتقل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت جنت سے 2 انار لائے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انار خود نوش فرمایا اور دوسرے انار میں سے آدھا انار علی کو دیا اور آدھا آپ نے پھر خود نوش فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ علی یہ نور نبوت کا انار تھا، اس میں کوئی شریک نہیں، اور یہ نور ولایت کا انار تھا جس میں بھی آدھا شریک ہوں اور آدھے تم ہو۔ آئیے یہاں ایک اور پیاری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں ایک خوبصورت محل دیکھا۔ اس محل میں آپ اندر داخل ہوئے اور وہاں ایک بہت ہی عالیشان حجرہ نظر آیا۔ آپ نے اس میں بھی داخل ہوئے اور اس حجرے میں ایک صندوق مخفل تھا۔ آپ نے بہت میں خداوندی اس کو کھولا تو اس میں سے ایک جھبے مبارک نکلا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔
آپ نے اس کو لے لیا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ جبہ آپ ضرور کسی نہ کسی ضرورت مند کو دے دیں گے، بلکہ ایسا نہ کریں، میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جو اس راز تک پہنچ جائے آپ اس کو یہ جبہ عنایت کر دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے تشریف واپس لائے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر تم کو یہ جبہ دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دنیا کو صدق سے بھر دوں گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی ہے، لیکن اس راز تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ سے بھی وہی سوال کیا گیا کہ اگر یہ جبہ آپ کو دیا جائے تو آپ اس کا کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اس کو پہن کر کائنات میں عدل و انصاف کا بول بارا کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، تم نے ٹھیک بات کہی، لیکن اس راز تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ جبہ دیا جائے تو اس کا کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اس کو پہن کر ساری کائنات کو شرم و حیا سے بھر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، تم نے بھی ٹھیک کہا، مگر اس راز تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اے علی، اگر تم کو یہ جبہ مبارک دیا جائے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں یہ جبہ پہن کر گناہ گاروں کے گناہوں کو ڈھانپ لوں گا۔ آخر دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اے علی، تم اس راز تک پہنچ گئے ہو، لو یہ جبہ تمہارے حصے کا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے وہ جبہ مبارک مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرات انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت کل تیسری نشست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء الزام سے ہماری وابستگی کو قائم و دائم رکھے اور پیران تحقیقات کے فیض روحانی سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو مالا مال کر دے۔ پروردگارہ، آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اور اولیاء کرام کے صدقے وطوفل پروردگارہ، عالم انسانیت سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے اور سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔